معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ یوم آزادی اس دعا کے ساتھ ختم ہو کہ پروردگار ہمارے ملک کو خوشحالی اور ہماری نوجوان نسل میں عقل، دماغ نہیں، عقل ان کی کام کرنا شروع کر دے، اور یہ جو ایک گیون ایجنڈا پر کام ہو رہا ہے، خدا کرے کہ ان کو اس میں کامیابی نصیب نہ ہو اور اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی تکبر کا انجام دکھانا چاہتی ہوں۔ وہ چلانا بھائی واگا بارڈر پہ جو کچھ ہوا ہے کل۔ اسے کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ 2.5 کلو کے ہاتھ کا ڈائلوگ مارتے ہیں اور 5 کلو کی بندوق سنبھال نہیں پاتے۔ یہ منظر ہے واگا بارڈر کا، جہاں سرحد کے دونوں پار ایک ہجوم تھا، لبوں پر نعرے اور دل میں جوش تھا، مگر یہ کیا، بھارتی سورما اپنی بندوق ہی گرا بیٹھا۔ جب تبدیلی ہوتی ہے گارڈز کی، پرچم کی، تو کیسے بندوق گری ہے۔ اور یہاں بیٹھ کے میجر صاحب آپ جو ہیں وہ ہر وقت اپنی سائنسی ترقی کی، اچھی بات ہے کسی بھی ملک کے لیے، ہماری دعا ہے کہ جتنی ترقی ہم نے کی ہے آپ ہم سے کم نہیں، ہم سے بے شک آگے نکلیں، لیکن یہ سب کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ کس پر آزمائیں گے یہ جو ہتھیاروں کی ہر وقت آپ نمائش کرتے رہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ ہتھیار بنا لیا، آج ہم نے وہ ہتھیار بنا لیا۔ یہ تو ہمارے ہاں کبھی کسی نے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی جب ایک تجربہ ہوتا ہے، شاہین پاکستانی میزائل جو ہے، اور میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، ہتف اور معراج، ان سب ہماری جو سائنسی جو ایجادات ہیں ہماری، اگر ہم اس کو ہر وقت بیٹھ کر اس کا پرچار کرتے رہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو اویئر رکھنے کے لیے کہ ہم کوئی چوڑیاں پہن کر ہماری فوج یا ہم نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے مکمل انتظام کیا ہوا ہے اپنے عوام کی حفاظت کا، ہماری فوج نے۔ آپ کو تو ہماری فوج میں اتنے نقائص نظر آتے ہیں کہ کوئی اچھی بات آپ کے منہ سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ آپ ہر وقت بات کرتے ہیں کہ فلانی لیڈی اینکر، ہم نے پچھلے کلپ میں بھی جو کل آپ نے دیکھا، آپ کو بتایا کہ یہ ہماری نمائندہ خواتین نہیں ہیں۔ یہ جو پرائیویٹ میڈیا سے جو اینکرز، لیڈی اینکرز آ رہی ہیں، معاف کیجیے گا، یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے ملک کی نمائندہ نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی نمائندہ خواتین اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ مریم کو دیکھو۔ IT کی آپ بڑی بات کرتے ہیں، کتنی چھوٹی سی بچی وہ مریم جو دنیا میں نہیں رہی، اتنی چھوٹی عمر کی کسی بچے نے یا بچی نے آپ کے ملک میں IT میں، پورا نام کیا تھا اس بچی کا؟ مریم، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، وہ نہیں رہی دنیا میں، لیکن وہ ایک مثال چھوڑ گئی کہ وہ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتی تھی کہ محبت کے لیے اس نے نعرے بازی، سڑک پہ ہلڑ بازی، یہ سب نہیں کیا، عمران صاحب کی بنائی ہوئی یوتھ کی طرح کام نہیں کیا۔ اس بچی نے خاموشی سے بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے ایک کمپیوٹر کو جس طرح اس نے استعمال کر کے بتایا۔ تو کیا آپ کے ہاں ایسی کوئی خاتون ہیں؟ ہمارے پاس جو خواتین، ہماری نمائندہ خواتین ہیں، وہ شکریہ خانم ہے، پائلٹ، ہماری پہلی پاکستان کی پہلی پائلٹ۔ اس وقت تک آپ کے یہاں کوئی خاتون پائلٹ نہیں تھی۔ پھر ہمارے یہاں کی وہ خواتین جو فوج میں بھی جرنیل کے ڈیزگنیشن تک جو گئیں، آپ کے یہاں ایسی کوئی خاتون ہیں؟ نہیں ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہماری انجینئرز،
ہماری کارخانوں میں اور کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین، اسکولوں میں پڑھانے والی ٹیچرز، یہ ہماری نمائندہ خواتین ہیں جو پاکستان کو اور پاکستان کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ آپ یہ مادھوری ڈکشٹ ٹائپ جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہماری لیڈی اینکرز ہیں، ان کی بات کر کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری پاکستان کی یا پاکستان کے کلچر اور سوسائٹی کی نمائندہ نہیں ہیں۔ یہ میں پھر بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کے مین اسٹریم میڈیا سے، پرائیویٹ میڈیا سے، میں ابھی دوردرشن کی بات نہیں کر رہی، آپ کے مین اسٹریم میڈیا سے جس طرح کی خواتین پیش ہوتی ہیں بالکل برائے نام لباس میں، وہ ہے آپ کی سوسائٹی کا ریفلیکشن، وہ ہے آپ کے ہاں کی خواتین۔ اور جتنی بےہودگی اور جتنا ننگا پن آپ کے ہاں کی خواتین جو ہم دیکھتے ہیں فلموں میں، ٹی وی کے ڈراموں میں، ڈرامے بھی آپ کے، کیا آپ کے یہاں گھروں میں ہر وقت عورتیں ٹیکے جھومر لگا کر کچن کے اندر جو ہے ناشتہ بنا رہی ہوتی ہیں؟ ایسا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، میں ہندوستان گئی، میں نے تو ایسا کسی گھر میں نہیں دیکھا۔ کون سی عورت پیش کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے جو لیڈی اینکرز آ رہی ہیں، پورے پاکستان کو ان پر اعتراض ہے، ان کے کنڈکٹ پر، ان کی پریزنٹیشن پر، لیکن وہ ہماری سوسائٹی کی نمائندہ نہیں ہے پاکستان کی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، پاکستان ٹیلی ویژن پہ آنے والی خواتین، نیوز کاسٹرز، ہماری کمپیئرز، خوشبخت عالیہ، مہتاب راشدی، سلمہ بیگ، قرۃ العین، ہمارے ہاں انٹلیکچوئلز عبید اللہ بیگ، قریش پور صاحب، اور ابو آل افتخار عارف صاحب، ماشاءاللہ زندہ ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، جو ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ ہمارے جو نمائندہ مرد حضرات ہیں اور خواتین ہیں، ان کا نام کبھی آپ کی زبان پر نہیں آتا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ ہر وقت یہ بات کرتے رہتے ہیں اب ہم چاند پر پہنچ گئے۔ میں نے تو پچھلے اس میں بھی کہا کہ آپ تو انٹرٹینمنٹ پروگرام کرتے ہیں اور اب آپ کو ایک انٹرٹینر کی حیثیت سے ہی دیکھا جاتا ہے، یا پاکستان کی نفرت اور مسلمانوں سے آپ کی جو اندر چھپی ہوئی نفرت ہے وہ کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ کتنا بھی چھپائیں، ہم تو کسی ہندو سے نفرت نہیں کرتے، ہم تو انہیں انسان سمجھتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی ہندو کی ایسی حرکت کا مذاق نہیں اڑایا، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اس میں پرفیکشن نہیں ہوتی، پرفیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ ہم غلطیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، انسان فرشتہ نہیں ہے، ہمیں فرشتہ ہونا بھی نہیں ہے، فرشتے کا کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا، فرشتے کی چونکہ خواہشیں نہیں ہوتی، اس لیے اس کا کوئی امتحان بھی نہیں ہے۔ آپ ہمیں انسانوں کی طرح دیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیجئے میجر صاحب، اور پاکستان کی نفرت کو دل سے نکال کر یہ سوچئے کہ ہم اور آپ کا ملک اور ہم کون سا ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کی اور ہماری عوام کو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچے، نہ کہ ہر وقت ہم جنگ کی کیفیت میں رہیں۔ میں نے پچھلی ایک کلپ میں بھی کہا تھا کہ جنگ پر سب سے اچھی جو لب کشائی کی ہے وہ ساحر لدھیانوی نے کی ہے، تو ذرا ان کو پڑھیے آپ نکال کر۔ خود لتا منگیشکر صاحبہ نے اے میرے وطن کے لوگوں جو گایا، کہیں اس میں نفرت نظر آتی ہے؟ صرف اپنے ملک کی محبت نظر آتی ہے، تو اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں میڈم نور جہاں کتنے خوبصورت، ایک تو آپ یہ ہر وقت کہتے ہیں ہم نے 71 کی جنگ کو پلیز اس کو جنگ نہ کہا کیجئے، وہ ایک سازش تھی اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ سازش میں کامیاب ہو جانے کو جنگ نہیں کہتے، جنگ تھی 65 کی، جس میں کافی مار پڑی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ پٹھان کوٹ، یاد آیا کچھ؟ اور ہمارے جو ہیروز تھے اس میں سے کچھ کے پاس نشان حیدر بھی ہے، تو وہ بھی یاد کر لیا کیجئے کبھی کبھی، اپنی شکست کے بارے میں بھی یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے سازش کی 71 میں ہمارے ایک کیریکٹر کے ساتھ مل کر، بھٹو کے ساتھ مل کر، آپ اس میں اگر کامیاب ہو گئے اور ہمارے ملک سے ایک حصہ جدا ہو گیا تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے انگریز کہ goes around comes around، جو کنواں دوسروں کے لیے کھودو گے گڑھا اس میں خود بھی گرتے ہو۔ یہ خالصہ تحریک جو ہے یہ اس کا بہت بڑا جواب ہے۔ یہ سکھ
آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے ایک دن. ہم اس پہ انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. یہ جن چیزوں کا آپ جشن مناتے ہیں ہم اس پر جشن نہیں مناتے، چونکہ یہ جو آپ نے لوگوں کے اپنے عوام کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ خالصہ تحریک کے پیچھے پاکستان ہے اور ISI ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ISI کچھ بھی نہیں ہے اور دنیا کی نمبر 1 ایجنسیوں پہ آپ اس کا مذاق بناتے ہیں. تو اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ اس کے پیچھے پاکستان اور ISI ہے خالصہ کے پیچھے، تو پھر تو مانیں گے نا، لیکن ہم اس کو جنگ کبھی بھی نہیں کہیں گے. وہ خود آپ سے تنگ آ کر، پھر آپ کے ابھی مانک پور میں کیا ہو رہا ہے، گجرات میں آپ نے کیا کیا، وہ قصاب اس کے ساتھ آپ نے کیا، بامبے میں کیا ہوا تھا. آپ یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور سمجھوتا ایکسپریس میں کیا ہوا تھا، بھولا مت کریں. آپ کی جو یادداشت ہے اس معاملے میں کافی کمزور ہے. دوبارہ سے پڑھیے تاریخ اپنی. آپ نے پہلے کلپ میں نے آپ کو سب سے پہلے جب میں آپ سے مخاطب ہوئی تو میں نے آپ کو اس بات کا جواب دیا تھا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان بننے کی تاریخ غلط پڑھائی جاتی ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا تھا کہ تاریخ تو آپ کے یہاں بھی غلط پڑھائی جاتی ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ نفرت اور تعصب کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. تو اب آپ ذرا پلیز ہوشیار رہیے. میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں شاہین حتف. اور یہ پاکستان کی فوج نے کبھی نہیں کہا. جب ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ جب خبرنامہ چلتا ہے اس پہ جب بتایا جاتا ہے کہ آج ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ان ہتھیاروں کے سلسلے میں، تو بھارت کا لفظ ہم نہیں استعمال کرتے. یہ تو جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ شرارت کرتے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ بھارت اس سے ہماری صرف ایک میزائل سے پورا بھارت اڑ جائے گا، یہ میں نے ابھی دکھاتی ہوں میں آپ کو. یہ جو سلسلہ ہے یہ سوشل میڈیا سے شروع ہوا ہے. تو آپ اپنے دشمن کو پہچانیں. ہم تو پہچان گئے کون ہے جس نے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے آپ کے اور ہمارے خلاف. لیکن ہم پھر بھی آپ کی فوج کا نہ کبھی تمسخر اڑاتے ہیں میڈیا کے تھرو، نہ ہم آپ کے کسی ایسے سازشی کردار کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح آپ کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ویوز زیادہ لینے کے لیے کہ آپ کے ویوز زیادہ آ جائیں، آپ کے سبسکرائبرز بڑھ دیں. تو اب میں آپ کو بتا دوں اس پہ ریورس گیئر لگنے والا ہے. یہ جو آپ کو اپنے ویوز اور سبسکرپشن پر ناز ہے، یہ تکبر اور یہ غرور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا واگا بارڈر پر. کس طرح اس سپاہی کی میں ہندو نہیں کہوں گی، انڈین سپاہی کی بندوق گری ہے اس کے ہاتھ سے. یہ نشان عبرت ہوتی ہیں، ایسی چیزیں وارننگز ہوتی ہیں مالک کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ کبھی تکبر نہ کرو اپنی خوشحالی پر. خوشحالی آپ کیا ہے کہ خوشحالی تو وہ ہوتی ہے جو عوام میں ہوتی ہے. آپ کی حکومتیں امیر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. ہماری بدقسمتی ہے، میں کہتی ہوں کہ ہماری حکومت غریب ہے اور لوگ ہمارے یہاں امیر ہیں، اور کچھ تو فلتی اسٹنکنگ رچ ہیں ہمارے یہاں لوگ. آپ کے یہاں بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پیسے کا، امبانی صاحب ہیں، مٹل ہے، برلا ہے، ٹاٹا ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے پیسے کا غلط استعمال نہیں کیا. اس پر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی. اور جو ہمارے یہاں ہیں وہ ان کا مس یوز آف منی، شو آف، چھچورپن، شادیوں پہ بے تحاشا خرچہ کرنا، یہ ہمارے یہاں ہے. اور آپ ہی کے یہاں ایک شادی پر ایک صاحب نے، امبانی کے بیٹے کی شادی تو بہت اس کا چرچا ہوا تھا، بہت پیسہ خرچ ہوا، لیکن اس کے بعد ایک صاحب نے اپنے بچوں کی شادی پر، ہندوستان کی بات کر رہی ہوں، اپنی نہیں، ہم آپ کی اچھی چیز کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں میں اس کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. انہوں نے غریب لوگوں کے لیے 200 مکان بنا کر دیے اسی پیسے سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پر خرچ کرنا تھا. وہ بھی ہمارے پاس ہے کلپ، وہ بھی ہم نے چلایا تھا اس دفعہ جب ہمارے یہاں بے تحاشا 200 کروڑ روپے جب خرچ ہو رہے تھے شادیوں پر. تو ہم اپنی بری چیز کی، جو ہماری جو ہماری سوسائٹی کی برائیاں ہیں ان کو ہم برائی بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ اپنی سوسائٹی کی ہم سے 100 گنا زیادہ برائیاں آپ کے سوسائٹی میں پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ آپ کے میڈیا نے کی ہیں، آپ کی فلم نے کی ہیں. آپ ان کا تذکرہ نہیں کرتے کبھی بھی. کیا کیجئے پھر، انصاف تو پھر یہی ہے نا، پھر وہ بھی بتایا کیجئے لوگوں کو. تو مہربانی کر کے
ایک آپ کے یہاں سے بڑا اچھا محمد رفیع کا میں گانا ہے، میں اکثر خود بھی کبھی کبھی جو کچن سنگر ہوتے ہیں نا، باتھ روم سنگر، اس طرح میں بھی کبھی گنگناتی ہوں کہ رنگ اور نسل، ذات اور مذہب جو بھی ہو آدمی سے کم تر ہے، دور رہنا کوئی کمال نہیں، پاس آؤ تو کوئی بات بنے۔ سنیے گا، یہ محمد رفیع کا بہت خوبصورت نغمہ ہے، میرے بچپن کا ہے لیکن مجھے آ جاتا ہے کبھی کبھی زبان پر، کہ محبت جو ہوتی ہے نا، طاقت اس میں ہوتی ہے، نفرت میں طاقت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، نفرت بڑی عارضی چیز ہوتی ہے، جتنی نفرتیں آپ بڑھائیں گے اتنی یہاں سے بھی بڑھیں گی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دونوں طرف انسانی خون بہتا ہے۔ آپ کو افغانستان کی محبت بہت تنگ کر رہی ہے آج کل، ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ افغانستان میں گھسے ہوئے ہیں، آپ تو ایک لاش افغانستان یہاں سے گئی تو آپ کو اس پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی گھس کر، جن پر ہم نے احسان کیا ہے، افغان مہاجرین کو یہاں پناہ دی گئی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، تو اس کا بدلہ، اس احسان کا بدلہ اگر وہ کمینگی سے دے رہے ہیں تو اس پر آپ رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ بھی اپنے ایسی مثال قائم کریں کہ آپ کے اگر کوئی گھستا ہے۔ اچھا، اور ایک اور بات، یہ بار بار آپ یہ چائنا اور رشیا اور یو ایس اور برطانیہ سے مقابلہ مت کیا کریں کہ وہ جو ہے نا وہ ہم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہنسی آتی ہے اس لطیفے پر، اور لوگ ہنستے ہیں کہ آپ اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کرنا بند کر دیجئے۔ اور وہ یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنا پی ایچ ڈی رجسٹر کروا لیں، پاکستان پر آپ کی سٹڈی ہے بہت زیادہ، بس اس میں سے نفرت اور سویپنگ سٹیٹمنٹ نکال دیجئے تو آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری گیون ٹائم میں مل جائے گی، چونکہ آپ کے پاس تو سارا مٹیریل تیار ہے، صرف رجسٹریشن کرا کے آپ نے ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا